اسلام آباد ہائی کورٹ نے توشاخانہ فوجداری کیس میں سربراہ پی ٹی آئی عمران خان کی فیصلہ معطلی کی درخواست پر فیصلہ محفوظ کر لیا ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں توشاخانہ فوجداری کیس میں سابق وزیر اعظم عمران خان کی فیصلہ معطلی کی درخواست پر سماعت ہوئی۔ دوران سماعت الیکشن کمیشن کے وکیل امجد پرویز نے اپنے دلائل میں الیکشن کمیشن کی جانب سے عمران خان کی درخواست کے قابل سماعت ہونے پر اعتراض عائد کیا۔ الیکشن کمیشن نے درخواست ناقابل سماعت قرار دے کر مسترد کرنے کی استدعا کر دی۔ اس پر عمران خان کے وکیل سردار لطیف کھوسا نے اپنے دلائل میں کہا کہ مجھے تو حیرت ہے کہ الیکشن کمیشن اس حد تک جا سکتا ہے کہ ان کے انا کی تسکین ہوگی کہ بانی چیئرمین پی ٹی آئی پارٹی کے ہیڈ نہیں رہے۔ مجھے یاد ہے کہ مشرف کی بھی خواہش تھی کہ نواز شریف بے نظیر بھٹو پارٹی ہیڈ نہیں ہوں گے۔ نواز شریف نے جاوید ہاشمی کو صدر اور پی 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 نے مختوم امین فہیم کو صدر بنایا تھا۔ دوران سماعت توشاخانہ فوجداری کیس میں دلائل کے دوران عمران خان کے وکیل سردار لطیف کھوسا اور الیکشن کمیشن کے وکیل امجد پرویز کے درمیان نوک جھوک ہوئی۔ وکیل امجد پرویز نے کہا کہ میں جواب الجواب دینا چاہتا ہوں، جس پر چیف جسٹس عامر فاروق نے ریمارکس دیے کہ تھینک یو، آپ کے دلائل ہو گئے۔ وکیل لطیف کھوسا نے کہا کہ اب بھی تو میں نے ان پر اعتراض نہیں کیا، یہ نواز شریف کے بھی وکیل ہیں، بانی چیئرمین پی ٹی آئی کے خلاف الیکشن کمیشن کے بھی وکیل ہیں۔ اس پر امجد پرویز کا کہنا تھا کہ میں چودھری پرویز الہی کا بھی وکیل ہوں۔ اس موقع پر چیف جسٹس عامر فاروق نے برہمی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ تھینک یو، آپ کو کہا ہے بس کر جائے۔ چیف جسٹس کے کہنے پر سردار لطیف کھوسا اور امجد پرویز خاموش ہو گئے۔ قبل ازیں اسلام آباد ہائی کورٹ عمران خان کے توشاخانہ ریفرنس فیصلے کے خلاف اپیل واپس لینے کی درخواست مسترد کر چکی ہے۔ اس حوالے سے اسلام آباد ہائی کورٹ نے چند روز قبل عمران خان کی 21 اکتوبر 2022 کا الیکشن کمیشن کے فیصلے کے خلاف اپیل واپس لینے کی درخواست پر محفوظ فیصلہ سنایا، جس میں عدالت نے بانی چیئرمین تحریک انصاف کی درخواست خارج کر دی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس عامر فاروق نے محفوظ فیصلہ سنایا۔ یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ 13 ستمبر کو عدالت نے فریقین کے دلائل کے بعد فیصلہ محفوظ کر لیا تھا۔ سابق وزیر اعظم عمران خان نے 21 اکتوبر 2022 کے الیکشن کمیشن کا فیصلہ چیلنج کر رکھا تھا۔ بانی چیئرمین پی ٹی آئی اسلام آباد ہائی کورٹ سے اپیل واپس لے کر لاہور ہائی کورٹ میں کیس چلانا چاہتے ہیں، تاہم اب اسلام آباد ہائی کورٹ ہی یہ کیس سنے گی۔ دوسری جانب سپریم کورٹ نے تاحیات نااہلی کے معاملے پر عدالتی فیصلے اور الیکشن ایکٹ کی ترمیم میں تضاد پر نوٹس لے لیا۔ سپریم کورٹ نے نوٹس میر بادشاہ کیسرانی کی تاحیات نااہلی کے کیس میں لیا۔ سپریم کورٹ نے اٹارنی جنرل اور تمام صوبائی ایڈوکیٹ جنرلز کو نوٹس جاری کر دیا۔ تاحیات نااہلی کی مدت کے تعین کے معاملے کو لارجر بینچ کے سامنے مقرر کرنے کے لیے ججز کمیٹی کو بھجوا دیا گیا۔ سپریم کورٹ نے کہا ہے کہ کیس کی سماعت جنوری 2024 میں ہوگی۔ موجودہ کیس کو انتخابات میں تاخیر کے اعلی کار کے طور پر استعمال نہیں کیا جائے گا۔ موجودہ کیس کا نوٹس 2 انگریزی کے بڑے اخبارات میں شائع کیا جائے۔ یہاں واضح رہے کہ الیکشن ایکٹ میں تاحیات نااہلی کے قانون کو ختم کرنے کے اقدام کو لاہور ہائی کورٹ میں چیلنج کیا گیا تھا۔ مشکور حسین نامی شہری نے ندیم سرور ایڈوکیٹ کی وساطت سے درخواست دائر کی۔ درخواست میں الیکشن کمیشن، وفاقی حکومت سمیت دیگر کو فریق بنایا گیا۔ درخواست میں موقف اختیار کیا گیا ہے کہ الیکشن کمیشن ایکٹ میں ترمیم کر کے تاحیات نااہلی کی مدت کو ختم کر کے 5 برس کر دیا گیا۔ سپریم کورٹ آئین کے آرٹیکل 62(f)(1) کی پہلی ہی تشریح کر چکی ہے۔ سپریم کورٹ کی تشریح کے بعد قانون میں ترمیم کرنا آئین کے آرٹیکل 175 کے سیکشن 3 کی خلاف ورزی ہے۔ درخواست میں استدعا کی گئی ہے کہ عدالت الیکشن ایکٹ میں ترمیم کے اقدام کا کالعدم قرار دے۔ 30 نومبر 2023 کو لاہور ہائی کورٹ نے الیکشن ایکٹ میں تاحیات نااہلی کے قانون میں ترمیم کرنے کے خلاف دائر درخواست پر وفاقی حکومت کے وکیل کو دلائل کے لیے مہلت دی تھی۔ ہائی کورٹ کے جسٹس شاہد بلال حسن نے شہری مشکور حسین کی درخواست پر سماعت کی، جس میں موقف اختیار کیا گیا ہے کہ الیکشن کمیشن ایکٹ میں ترمیم کر کے تاحیات نااہلی کی مدت کو ختم کر کے 5 برس کر دیا گیا ہے۔ استدعا ہے کہ عدالت الیکشن ایکٹ میں ترمیم کے اقدام کالعدم قرار دے۔ وفاقی حکومت کے وکیل نے دلائل کے لیے مہلت کی استدعا کی، جسے عدالت نے منظور کر لیا اور درخواست پر مزید سماعت غیر معینہ مدت تک ملتوی کر دی۔ اس طرح کی مزید ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ اسی کے ساتھ دیجیے ایک حافظ کو اجازت۔